الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله يذهبكم الرجس أهل البيت يطهركم تطهيرا. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی. آپ کی وجہ سے اللہ کو سننے جانا ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی. بزرگان ملت، نوجوانان امت، برادران اہل سنت، محبان اہل بیت اطہار، محبان صحابہ کرام، محبان اولیاء اللہ، برادران سنت، آگے آپ ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم و رسول شاہ امام شفیع المذنبی رحمت للعالمین خاتم النبی سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نظران پیش کریں. سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ایک اور مرتبہ درود شریف پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. زیادہ کچھ گفتگو کرنی نہیں ہے، مختصر اور حضور امام المشارق والمغارب مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کرم اللہ وجہہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اور حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری کے لیے چند کلمات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. آج ہم جناب شیخ کریم صاحب کے اس دولت قدے میں، اور دولت قدہ اس وقت سے یہاں مولا علی کا ذکر ہو رہا ہے، غریب نواز کا ذکر ہو رہا ہے، غوث پاک کا ذکر ہو رہا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے. یہ دولت قدے ہی، اس سے بڑی دولت کیا ہے؟ تو اللہ کا فضل کرم ہے، سرکار کا صدقہ. یہ موقع جناب شیخ رحیم صاحب کو ملا کہ اس گھر میں انہوں نے محفل علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام و محفل خواجہ غریب نواز سجائی. الحمدللہ بڑی نورانی پرکیف محفل رہی اور بڑا لطف آیا، بڑا کیف آیا، بڑا سرور آیا، کیونکہ ہم نے جس کا ذکر کیا ہے وہ اخلاص کے ساتھ کیا ہے. تو اللہ کا کرم ہو جاتا ہے. وہ محفلیں کامیاب ہیں. محفلیں مجمع سے کامیاب نہیں ہوتی، محفلیں عقیدت سے کامیاب ہوتی. اس لیے آپ لوگوں کے دل میں حضور مولا کائنات علیہ السلام کی محبت ہے، خواجہ غریب نواز کی محبت ہے، اس لیے محفل میں رنگ آیا. ورنہ ایسا پڑھتے رہتے لوگ جاتے رہتے، لیکن یہ کیفیت، یہ سرور ملنا بڑی مشکل کی بات ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں شیخ کریم صاحب قبلہ کو اور شیخ رحیم صاحب کو کہ آپ نے محفل سجا کر اپنی غلامی کا ثبوت دیا اور ہم کو بلایا. شکریہ ادا کرتے ہیں ہم کہ آپ نے ہم کو بلا کر اس میں شرکت کا موقع دیا اور ہمیں بھی حضور مولا کائنات سیدنا علی سے اور خواجہ غریب نواز سے فیضیاب ہونے کا موقع عطا کیا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اب مولا علی کون ہے یہ بات بتائے تو ایک مولا علی ہمارے شجروں میں جو شجرہ انتہا کو پہنچتا ہے وہ مولا علی پہ انتہا ہوتا ہے. کوئی سلسلہ. اس لیے عموماً جو ہے مولا علی کو کہا جاتا ہے ہمارے شجروں کے اعتبار سے اول نمبر با اعتبار شجرہ، مگر مجموعی حیثیت سے تمام کا جو اجماع ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق پہ. جو عموماً لوگ علی کا پہلا نمبر بولتے نا تو انہوں جو یہاں پھسل جاتے. ہمارے شجرے میں تو حضرت علی سے سرکار کا جو فیض ملا ہے وہ حضرت علی سے ملا ہے، اور حضرت علی کو جو سے فیض حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ ملا. تو تمام شجرے جا کے حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ پہ رک جاتے.
پھر وہ حضرت علی کے خلیفہ، اس لیے ہے علی کا پہلا نمبر۔ بزرگوں نے ایسا کیا تو آج لوگ سمجھے کہ ابوبکر صدیق سے بھی بڑا ہوگا، اس لیے مولا علی بولے کہ میرے کو ابوبکر عمر پہ فضیلت مت دو، ورنہ میں تم کو جو ہے 80 کوڑے لگاؤں گا۔ کیونکہ ذہنوں میں ایک بات ہے تو اس کی اجازت کر دیا کہ مولا کا معاملہ سب سے بڑا ہے۔ مولا ولایت کے شہنشاہ ہیں، ان کے گھر سے کیا ان کے بیٹوں کے گھر سے ولایت تقسیم ہوتی ہے۔ مولا مشکل کشا، شیر خدا، بڑی ہی شان کے مالک ہے۔ سرکار دو عالم قاسم نے حضرت علی کو ایسا علم دیا ہے کہ حضرت علی پوچھے تو بھی دیتے تھے، اور اگر حضرت علی خاموش بیٹھے بھی تو سرکار کو علم دیتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے تو کہا کہ علی میں شہر علم کا ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب علم حاصل کرنا ہے، حکمت حاصل کرنا ہے تو علی کے دروازے سے گزرنا پڑتا۔ یہ ہے علی کی وہ چوکھٹ ہے۔ اس لیے سارے صوفیوں کو، سارے مشاہدین کو، سارے اولیاء کو روحانیت ملی تو حضرت علی سے ملی، ولایت ملی تو حضرت علی سے ملی، علم ملا تو حضرت علی سے ملا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے حضرت علی کا مقام ولایت میں بہت اونچا، ہر ایک کو جس کو بھی ولی بننا ہے وہ حضرت علی بناتے ہیں۔ اس لیے آپ کو خاصم ولایت کہا جاتا ہے۔ اب دیگر باتیں نہیں کرتا، ایک پہلو بتاتا ہوں آپ کو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کا، کہ صلح حدیبیہ تھی۔ آج جو ہم روحانیت کھو دیے پریشان ہو رہے ہیں، جی بے شک، ہاں، اگر وہ روحانیت جو حضور غریب نواز نے پھیلائی تھی اس کی حفاظت کرتے تو آج ہمارا یہ دن دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ بے شک، علم بھی گیا، روحانیت بھی گئی۔ اب روحانیت کا اندازہ لگاؤ، یہ سب مولا علی سے ملی سے غریب نواز۔ تو حضرت صلح حدیبیہ کے موقع پر جب واپس ہو رہے تھے تو مقام جیفا پہ پڑاؤ کرے، پانی نہیں تھا۔ سرکار دو عالم صاحب نے کہا کون ہے جو فلاں کنویں سے جا کے پانی لائے؟ ایک صحابی اٹھے، انہوں نے بولے میں لاتا ہوں۔ سرکار جب ان کے ساتھ صحابہ اکرام گئے، جب انہوں پانی کے لیے وہ کنویں پہنچے تو اس سے پہلے ہی گھنا جنگل تھا، وہ جھاڑوں سے عجیب و غریب آواز آتی تھی، اور جیسا جیسے وہ آگے بڑھے آگ گرنے لگی اور سب لٹک رہے تھے۔ وہ دیکھ کے انہوں نے واپس آئے۔ جب واپس آ گئے بولے سرکار ایسا واقعہ ہو گیا، تو سرکار بولے کون ہے دوسرا جانے والا؟ تو یہ صحابی اسلم بن اکوا رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، ہر وقت انہی ساتھ تھے، وہ دستے میں بھی ساتھ تھے۔ پھر یہ دوسرا دستہ گیا تو پھر انہوں بھی گھبرا کے آ گئے، جان نہیں سکے۔ تو پھر سرکار حضرت علی کو بولے اے علی تم جاؤ پانی لے کر آؤ۔ حضرت علی گئے۔ جب مولا علی مشکل کشا شیر خدا علیہ السلام وہ جنگل میں پہنچے تو اسی طرح کی آوازیں آنے لگی، وہی خوف، وہی آگ۔ تو صحابہ پیچھے ہٹے، مولا علی بولے پلٹ کے تم میرے قدم با قدم آتے رہو۔ میرے قدم قدم پہ آتے رہو، تو ادھر دیکھو نہ ادھر دیکھو، آتے رہو۔ تو صحابہ اکرام ویسے چلے سر حضرت علی کے فرمان کے مطابق۔ جب چلے تو وہ کنویں تک پہنچے، علی بچے غریب آتے، آگ برسی، وہ ہو رہا ہے، ایک ہنگامہ برپا تھا۔ حضرت علی ڈول لیے، صحابہ ٹھہرے تھے، حضرت علی ڈول لیے کہ نہیں لیے کہ ڈول پھینک کی رسی ٹوٹ گئی، رسی ڈول چلے گیا۔ سرکار مولا علی بولے کہ کون ہے جو قافلے میں جا کے ڈول لائے؟ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی ابھی واپس جانا۔ اتنا ڈورانی اور خوف زدہ منظر تھا، واپس کوئی بھی واپس نہیں ہو رہا تھا۔ تو مولا علی اپنے کمر سے پٹکا بندے ڈولی میں کچھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ علی کی بات کر رہے ہیں ہم،
ان کی جگہ پہ کوئی بیٹھ گیا آپ نے خاموش بیٹھ گیا ایسے علی کی بات نہیں کر رہے ہیں اس لیے ہم ابو بکر کو پہلا نمبر بولتے ہیں کیونکہ علی نے ان کو مانا ہے یہ علی ہے یہ علی ہے علی کا سچا غلام ہو تو انہوں نے گھبرا تھا حضرت علی کنویں میں کودے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھی اور حضرت علی ایسا معلوم ہو رہا تھا کسی کا گلا گھونٹ رہے پھر حضرت علی نے نعرہ تک بلند کیا اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور رسول کا بھائی ہوں نعرہ بلند رہے اس کے باہر نکل کے بولے ڈول لاؤ حضرت علی ڈول دیتے جا رہے تھے صحابہ بھرتے جا رہے تھے ڈول دیتے جاتے بھرتے جاتے ڈول بھرتے جا رہے تھے پورا پانی لے کے واپس ہو گئے تو ایک آواز آئی کسی نے شعر پڑھا جو تعریف میں تھا وہ سرکار کے پاس آ گیا سرکار نے جو عالم خان صاحب نے یہ تو علی ہی کر سکتے ہیں اور کہا جو اشعار پڑھ رہے تھے تعریف میں تم لوگوں کے وہ جن ہے جس نے کوہ صفا پہ وہ شیطان کے سر کو قلم کیا وہ جن ہے وہ تمام جو ہے وہ جنات کا کھیل تھا تو اس لیے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ آج کل کے لوگ جنوں سے کھیل رہے مگر ہم علی کا جھنڈا لے کے اٹھنا گائی بھی جو ہے انہیں ہوتی سانس سے حضرت علی کی ہے جو بھی ملا ہے روحانیت میں حضرت علی سے ملتا ہے تو حضرت علی کے فیض سے روحانیت کا نظام قائم ہے اور تا قائم قیامت قائم رہے گا پھر ان کی ہی جو ہے نسل سے امام حسن کی اولاد میں حضرت امام مہدی آئیں گے جب ہماری دنیا میں ہمارے قبضے میں آئیں گے تو اب گھبرانے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایسے معاملات چلتے رہیں گے اگر آپ سرکار کے جو ہے نا پیشن سرکار جو فرمایا یہ ہونے والا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ بھیانک آگ لگے گی قرب قیامت بھیانک آگ لگے گی جس کو کوئی بجھا نہیں سکے گا سرکار نے ایسے کئی چیزیں صحابہ اکرام کو بتائی ہیں مولا علی کو سرکار نے کئی چیزیں بتائی ہے اور اس سے سینہ با سینہ یہ نسوات سے صوفیوں کے پاس کہا جاتا ہے علم سینہ علم سفینہ ہاں جو علم ہے وہ کتابوں سے وہ سفینہ ہے جو علم سینے سے آیا وہ حضرت علی سے آیا تو جتنا قریب مولا علی کے ہوگا اس کی اتنی بلندی ہوگی اس لیے سرکار علی کون ہے سرکار علی کعبے میں پیدا ہوئی کعبے کے اندر پیدا آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بن اسد حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ ہے آپ کی والدہ کو جو ہے آپ گئی تھی کعبے میں تو آپ کو درد ذہن ہونے لگا تو کعبے کی دیوار پھٹی اور آپ کی والدہ کعبے میں داخل ہوئی وہی مولا علی تولد ہوئے اس آپ کو مولود کعبہ کہا جاتا ہے کعبے میں آپ کی ولادت پاک ہوئی یہ ہے شان مولا علی کی اس لیے 13 رجب کو آپ کعبے میں پیدا ہوئے کعبے میں پیدا ہے علی مطلع شیخ خدا اس کے بعد آپ آنکھ نہیں کھول رہے تھے ہم ماں باپ پریشان ہو گئے آنکھ نے بچہ پیدا ہوا خوبصورت ہو گئے لیکن آنکھ نہیں کھولنا یہ کیا ہے معاملہ جب سرکار دو عالم صاحب تشریف لائے کہا چچی معلوم ہوا ہے کہ میرا بھائی آیا ہوا ہے بتائیے تو حضرت آپ کی والدہ مبارکہ نے لا کے سرکار کے ہاتھ میں دیا جیسے سرکار کے ہاتھ میں دیکھا ایسا دیکھ کے آپ کو یعنی آپ آنکھ بھی کھولی تو رسول پاک کو دیکھنے کے لیے یہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا اس لیے مشکلوں میں ان کو پکارا جاتا ہے اسد اللہ آپ کا لقب ہے ابو تراب آپ کا لقب ہے آپ امام المشارق والمغارب ہے مظہر عجائب والغرائب ہے گفتگو نکلی تو 2-3 گھنٹے لگ جاتے بہرکہ علی مرتضی شیر خدا
کہ ہم ولادت منا رہے ہیں تو رسول پاک بھی خوش ہوں گے، حضرت فاطمہ خوش ہوں گی، امام حسن خوش ہوں گے، امام حسین خوش ہوں گے، سارے اولیاء خوش ہوں گے. سبحان اللہ. بے شک اس لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ ہم جشن ولادت بے شک بے شک. مولا علی مشکل کشا منانے کی ہمیں سعادت نصیب ہوئی. مولا کا معاملہ بہت بڑا ہے. من کنت مولا فحالی من مولا. ہاں، جس کا رسول پاک مولا ہے اس کے مولا علی ہے. اس لیے سارے صحابہ یہ جانتے تھے کہ جو مولا علی کو دیکھ کے خوش ہو گیا سمجھ جاتے تھے کہ یہ مومن ہے. سبحان اللہ. ذرا مولا علی کے متعلق بولے منافق ہے. اس لیے سرکار نے فرمایا منافق کے دل میں تمہاری محبت آ نہیں سکتی اور مومن کے دل میں تمہاری بغض نہیں آ سکتی. بے شک. تو ایمان کی علامت ہے کہ علی مرتضیٰ کا ذکر کرنا. سرکار نے فرمایا علی کو دیکھنا عبادت ہے، اور اس کے بعد سرکار نے فرمایا علی کا ذکر بھی عبادت ہے. تو ہم جتنا دیر بیٹھے ہمارا وقت ضائع نہیں گیا. یہ وقت ضائع نہیں جاتا. یہ ہر پل پل عبادت ہوئی ہے. کیونکہ ان کا ذکر کرے، ان کے شہزادوں کا ذکر کرے. اب غریب نواز کا ذکر بھی ہمارے لیے عبادت ہے، کا ذکر بھی ہمارے لیے عبادت ہے. اولیاء اللہ کا ذکر عبادت ہے، گناہوں کا کفارہ ہے. اس لیے آج آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ اپنے گھر میں مولا کائنات سیدنا علی مطلع شیر خدا علیہ السلام کا ذکر کیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا. مولا علی کے صدقے میں حضور غریب نواز سرکار کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے. غریب نواز صرف مبلغ اسلام نہیں ہے، غریب نواز مبلغ اہل سنت الجماعت ہے. اب ہمارا کام یہ ہے کہ غریب نواز کی تعلیمات کو برقرار رکھنا اور غریب نواز کے پھیلائے ہوئے دین کو، اہل سنت جماعت کو برقرار رکھنا. اب آج کل جو ہے کمپرومائز صلح کلی کی جو پالیسی چل رہی ہے، اس سے تو بالکل ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کل ہمارے ہاتھوں سے اسلام بھی چلے جائے گا. کیونکہ ہر ایک سے ملنے کی جو اچھا ہے، خواہش ہے لوگوں کی، اور مل رہے ڈر کے. حالات خراب ہے. میں بولا غریب نواز آئے وقت وہ حالت تو نہیں آئے. غریب نواز جب آئے تو حالات تھے. غریب نواز نے حالات کو بدل دیا. بتا دیا کہ میں رسول کا غلام ہوں. غریب نواز کا کمال کیا ہے؟ سورت اپنی بتائی، کلمہ رسول اللہ کا پڑھا. غریب نواز رسول اللہ کا معجزہ ہے. غریب نواز جب ہے تو ان کو آسانی سے آئیے، خالی بچھا کے بیٹھیے، پورا گل پوشی سال پوشی کرے گا. اونٹوں کی جگہ بھی بیٹھنے نہیں دیے. پھر غریب نواز رہ کے بتا دیا نا، انہوں تو رہیں گے، یہ سارے چلے جائیں گے، غریب نواز رہیں گے. ہم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان سے ہم کو نکالیں. کس کی ہے اتنی مجال ہے؟ ہمارے سر پہ سایہ کھا جائے اجمیر کا. اس لیے ڈرنا نہیں، غریب نواز کے مشن کو عام کرنا تو ہمیں بچاؤں گا. ہم غریب نواز کو چھوڑ دیے، ہم جو ہے حضرت علی کو جو یا علی بولے چھوڑ دیا، ہم یا علی بولنا. ورنہ ہمارے گھروں میں بڈھے لوگ اٹھے تو یا علی، بیٹھے تو یا علی. اب کہاں سے مدد آئیں گی؟ اللہ بول رہا ہے کہ تم میرے محبوبوں کی طرح آ. اور ہمیں کہ یا علی بولنا چھوڑ دیا، یا خواجہ بولنا چھوڑ دیا، یا غوث بولنا چھوڑ دیا، یا رسول اللہ بولنا چھوڑ دیا. ہمارے گھروں میں بڈھے لوگ ہیں جو بڑے یا علی، یا رسول اللہ، یا خواجہ. جاتے وقت کیا بولتے تھے؟ میں جا رہا ہوں بولے تو میں تجھے اللہ رسول کے حوالے کریں گی. رسول کو بولے گا، رسول کے بول رہے. رسول کون ہے تو پہچانا. سمجھے؟ میں ایک بات آپ کو بتاؤں، رسول کو پہچاننے تو مولا علی جیسا پہچانتے نا ویسا پہچانتے. صلح حدیبیہ کے موقع پر سرکار دو عالم معاہدہ لکھے. معاہدے میں لکھا گیا کہ محمد رسول اللہ کی طرف سے یہ معاہدہ لکھے. تو کافرہ بولے ہم رسول نہیں مانتے آپ کو، وہی تو جھگڑا ہے. رسول اللہ ہٹا دو بولے. مولا علی بولے میں نے ہٹاتا. مولا علی بولے میں نے ہٹاتا. حالانکہ قرآن کیا بول رہا؟ رسول کا حکم مانو. اللہ بول رہا کہ میرے رسول کے حکم کے خلاف مت جاؤ.
وہاں رسول کہہ رہے ہیں کہ ایک ہے. اگر دماغ سے کام لگاؤ کہہ کو بولے مولا. ہاں سمجھے مولا کیوں بول رہے ہیں؟ ارے تیرا جھگڑا اس پہ ہے نا, ہم تیرے سے جھگڑیں گے لیکن رسول مانیں گے. سمجھے جب مولا علی بولے کہ میں نے کرتا تو صحابہ کے مولا علی کا ہاتھ پکڑ لیے, مولا علی نہیں بیٹھنا. یہ صحابہ کا جذبہ ہے. یہ بات آپ کو نہیں بتایا. صحابہ پورے بولے نہیں, جھگڑا تو یہی ہے, ہم ان سے لڑیں گے مگر رسول کا رسول مانیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ رسول کا ایسا ماننا, سرکار بولے بیٹھو میں نہیں بیٹھتا. ہاں یہی ادب ہے, یہ تعظیم ہے رسول کی. رسول کو رسول مانتے ہیں. رسول کو سلام میں کہا جھگڑا, ارے رسول پہ بیٹھ رہے جھگڑا کریں گے. یہ علی نے ہمارے کو بتایا ادب. سرکار کو مٹاؤ, علی کو نہیں مٹاتا. بظاہر کیا دکھ رہی ہے. پھر اللہ کا کوئی قرآن آیا, علی نے کہ نافرمانی کی میرے رسول کی. رسول بولے کیا علی میری نافرمانی کی ہے. سرکار بھی خوش, اللہ بھی خوش. کہ ایمان کی درجہ بلند ہے. یا رسول اللہ آپ یہ مت بولو ہمارے سے, ہم تو آپ کو جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم بیٹھتے کیسا, ہم جان دے دیں گے مگر رسول کو نہیں بیٹھیں گے. آپ کی ذات کو نہیں مٹنے دیں گے. ہم آپ کی ذات کے محافظ ہیں, ہم آپ پہ قربان ہو جانے والے ہیں. ہم آپ کا نام نہیں بیٹھیں گے, اپنی گردنیں کٹا دیں گے. ہم علی کا ذکر کرتے ہیں. سمجھ میں آئی بات. ہماری کتابوں میں اتنا لکھ کے چھوڑ دیے, نہیں بیٹا ہے وہ بیٹا ہے. ہاں اور وہ نہیں کہ ہاں اب ہو گیا نا, حکومت پہ ادب بھاری ہو گیا. اس طرح سے بعض موقع ایسے ہوتے ہیں, اس کو علی کا دماغ چاہیے. یہ راست نہیں سمجھ سکتا. علی سمجھ سکتے تھے, علی جن پہ مہربانی فرمائے انہوں سمجھ سکتے تھے. اولیاء پہ ایسی کئی مقامات آتے ہیں, علی اس مقام سے بات کر رہے تھے. تم کیا معلوم, تم کیا ہے, تم شریعت کی بھی پابند نہیں ہے, تم طریقت والے مت کام کرتے. اس وجہ سے علی کو مارا جاتا ہے. علی مرتضیٰ نے کیا کام کیا, ایسی کام حضرت ابوبکر نے بھی کیا. سرکار کو وہیں ٹھہرو, چھیڑ گئے. میں حکم دے رہا ہوں, سرکار کو تم تو ایسا نہیں کرتا. رسول رسول ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. رسول کو ماننا ہی ہمارا ایمان ادب ہے. سبحان اللہ. ہم یہ بول تو نہیں سنتے, سب بات سنیں گے آپ کی, لیکن یہ نہیں سنیں گے. ہم نہیں بیٹھیں گے, ہم آپ کے آگے نہیں جائیں گے. آپ بولیں گے مگر ہم نہیں جائیں گے, کیونکہ یہ ہمارا آدم ہے, ہماری غلامی ہے. سبحان اللہ. یہ ہماری تعظیم ہے. اسی کو اللہ اور رسول نے پسند کیا. ابو بکر کی وہ ادا کو بھی پسند کیا, علی کی یہ ادا کو بھی پسند کیا. اس لیے ادب کرنا. اس لیے ہم کہتے ہیں یا علی. اور میں آپ کو علی کو پکارنے کا طریقہ سکھائی تھی, سمجھے. یا علی, یا علی, ایسا بولنا. یا یہ کھینچنا, یا علی, یا علی. بولو یا علی, 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 یا علی.
मरहब ने जब पूछा ना, हजारों को भारी था मरहब, खैबर के मौके पर तो अली गए, मरहब आया सामने, बोला कि मैं कौन हूँ मालूम मरहब? तो अली बोले मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। हम आपकी वालदा हैदर रखे, आपके वालिद अली रखे ना, मेरा नाम हैदर है बोले उसको। फिर एक ही बार में सुला दिया उसको। हैदर किसको बोलते हैं? वो शेर जो पलट के वार करे, सीन के फाड़ के फेंक दे। और अभी में 100 है नाम इसके शेर के, मगर हैदर वो शेर होता है जो पढ़ के वार करे, इसलिए हैदर एक कल्लार कहते हैं आप। ये शान मौला अली, उनके शहजादे हैं हजरत ख्वाजा गरीब नवाज, उन्होंने भी पलट के वार करे पृथ्वीराज को। ये इसलिए गरीब नवाज यहाँ से गए नहीं, हैदर की शान रखने वाले हैं गरीब नवाज। इसलिए आज भी है, हमारे को घबराने की जरूरत नहीं है, मगर हजरत गरीब नवाज ने जो पैगाम हमको अता किया उसकी हिफाजत करना है। आज इन तमाम चीजों को मेट दे रहे हैं, कलमे की बुनियाद पर। गरीब नवाज ऐसा कलमा नहीं पढ़ा है, या रसूलुल्लाह नको बोलो, या गौस मत बोलो, फातिहा मत दो, उस मत करो, ये नहीं पढ़ा है कलमा। गरीब नवाज पढ़ा है कि यहाँ रहे भी तो सलाम, सरकार पे सलाम भेजना। ये गरीब नवाज है। गरीब नवाज हनफी है, हनफी रास्ते पे चल रहा है हमारे को, शाफी पे चल भी, मगर बता रहा हूँ मुखल्लिद है। इसलिए ना अहले हदीसों के पास जाना, ना देवबंदियों के पास जाना, ना वहाबियों से काम करना, ना राफियों से करना। हर हजरत गरीब नवाज ने यहाँ सुन्नियत फैलाई है, बेशक हमने दरगाहों से फायदा हासिल किया है। तमाम चीजों को मिलकर सुलह करो कहते। मेरे को तो खौफ हो रहा है ये सुलह करने वाले इस्लाम पे भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आप जश्न विलादत अली मना रहे हैं, गरीब नवाज का जश्न मना रहे हैं, तो हजरत अली का पैगाम, हजरत गरीब नवाज के पैगाम को आम करना, अपनी मस्जिदों को सुन्नियत पर रखें। बेशक कौन सी सुन्नियत? फातिहा, दुरूद, रियासुल्लाह, 20 रकात तरावी और तमाम अहले सुन्नत जो तरीका है, तो उन तरीकों पे रख के आप काम करना। जैसा अभी अपने तकरीर में बोला ना, अपने दोस्त से मिले भी तो वही बात करना, अपने जो है रिश्तेदार से मिले तो वही बात करना, घरों में भी वही बात करना, बाहर भी वही बात करना, मैया में भी गए तो वही बात करना, शादी में भी गए तो फिर हम बचे रहेंगे, क्योंकि हम गरीब नवाज के तमाम भूल गए। हाँ, चादर भेजने से किसी का खुश होने की जरूरत नहीं है, उन्होंने चादर भी भेजते इधर खिलाफ भी बोलते। समझे? चादरा भेजने से खुश हो रहे, चादरा से क्या मतलब है? गरीब नवाज तू गरीब नवाज चादर के मोहताज है, तेरे फूलों के मोहताज है गरीब नवाज। गरीब नवाज से कैसी खुशबू है? खाली हजरत निजामुद्दीन के गुलाम हजरत निजामुद्दीन औलिया अपना रुमाल हाथ पोंछते थे, वजूद के बाद पोंछते थे, अलाउद्दीन खिलजी को दिए, अलाउद्दीन खिलजी जाए मुंह पे डाला तो पूरा हिंदुस्तान रोशन हो गया। कौन सा अहदेदार क्या कर रहा, कौन सा पुलिस वाला क्या कर रहा, उन्हें क्या कर रहा, इन्हें क्या कर रहा, पूरा देख रहा। अरे हर एक को बोला के डांट रहा, गरीब मंगा दिए, निजामुद्दीन मंगा दिए, मैं तेरे को विश्वास करने दिया था, तेरे को हुकूमत करने को दिया था। तो खाली हजरत निजामुद्दीन औलिया रज़ियल्लाहु ताला उनके रुमाल, वो भी हाथ पोंछने का रुमाल, उसमें ये कमाल है। सुभान अल्लाह। निजामुद्दीन औलिया में क्या कमाल होगा? निजामुद्दीन औलिया का वो कमाल है तो बाबा फरीद का क्या होगा? हजरत खुतबुद्दीन का क्या होगा? खुतबुद्दीन काजी को संभालने वाले खाजा का क्या काम है? आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मगर हम काम ये करना है तो खाजा खुश होंगे इंशाअल्लाह। सुन्नियत को फैलाना, डरना नहीं। सलाम के मामले में झगड़ा, सलाम का झगड़ा है, रसूल पे सलाम भेज रहे, झगड़ा है तो सरकार को नहीं मानना, तो क्या करें? तू कहीं सलाम नहीं पढ़ रहा, तू सरकार को नहीं सुनने वाला मान रहा, तो झगड़ा सरकार के जगह सरकार सुनते हैं। विश्वास है तो हजरत अली बोला 9 मिनट का झगड़ा तो यही है क्या? रसूल मान, आप रसूल मानते नहीं मानते? तो फिर रसूल पाक हम दूर की आवाज सुनते नहीं सुनते? फिर आप इस साथ सलाम पेश कर रहे हो। दूर और नजदीक के सुनने वाले को कान लाले करामत में लाखों सलाम। तो इसलिए
आप अपनी मस्जिदों को बचाइए, महलों को, खानदानों को 5, 6, 10 मरतबा बोलो, नहीं सुना बात काट करो, बेशक न घर में आने देना, बेटा भी है तो निकाल देना, बाप भी है तो उससे ताल्लुका तोड़ देना, आलिम भी है तो तोड़ देना, बहुत बड़े मुर्शिद है तो मुर्शिद भी तोड़ देना। ये ख्वाजा गरीब नवाज का पैगाम फैलाना, तो फिर हमारी महफिल काबिल कबूल है। वरना होते होते कॉम्प्रोमाइज होते उनको भी बुला रहे। आप देखो, आप जितने जलसे और किनको बुला रहे, मिली झुली मिली भगत करनी, उससे कुछ फायदा होना, फतह नहीं होती। आप देख रहे हैं मस्जिदों को मिसमार करते रहे। उज्जैन में मस्जिद को गिरा दिया, पूरे महल्ले को गिरा दिया, बगल नोटिस दिए गए, दुकानों को गिरा दिए, मुरादाबाद में गिरा दिए, मस्जिदें मिसमार कर रहे हैं। आपको तो खबर भी नहीं है, आप खाली 1-2 मस्जिदों को लेके कर रहे हैं, वहां कई मस्जिदें बगैर बोले गिरा दी गई है, आपको तो खबर नहीं है। हैदराबाद में भी कई मस्जिदें गिर गई। हर जगह हो रहा है यहाँ पे। आप जो पाए एकदम मुसलमान का दान है, मगर अगर गरीब नवाज का दामन थाम के गरीब नवाज का काम करेंगे, गरीब नवाज की फौरन मदद आएगी। ये जिनको हो रहा ना, ये गरीब नवाज को लेने वालों को है। ये सब जो है जिस जिस इलाकों में हो रहा ना, ये सब जो है ये देवबंदियां हैं, ये उनके स्कूलों पे हमले हो रहे हैं, उनके मुस्बे हो रहे हैं, ये उसके रहे, ये सारी आप करते चले तो मालूम होता है अंदर से कुछ बात हो रही है। इसलिए आप तैयार हो जाइए, गरीब नवाज के पैगाम को फैलेंगे ना फैलेंगे। आइए और मैयत में जाओ, दावत में जाओ, किसी भी से हमारे खैसर में हर एक से बात करते वही करते, तो वही बात करते, रिश्तेदार में गए तो वही बात करते हैं हर जगह। अभी मैं बोलने से पहले करके कई लोगों को लालिए ट्रैक पे, वो लोग वाकिफ नहीं है, घुस गए एक मजमा देख के, उन लोगों को कुछ भी नहीं आता। आप बात करो, फिर आप यूं इतनी बड़ी दाढ़ी हो रही, एक आयत नहीं पढ़ सकते, आज पढ़ते तो इतने आयत कई याद दिलाते, उसका कुछ भी नहीं है, अपने पास उसे आगे से आगे आगे है, आगे कुछ नहीं रहता। मौलाना की मदद है, गौसबाद की मदद है, ख्वाजा गरीब नवाज की मदद है, रसूलुल्लाह की मदद है, मदद आ जाती कोई भी, आप घबराना नहीं। और ये मशीन को फैलाना अपने दोस्तों में, हर एक अपने में, आपके दोस्तों में, हर वक्त में उनके दोस्तों जितने में आई उतना समझा रहा। अब ये बच्चे जो है वो टोपी के मुताबिक से चला मस्जिद में, वो इमाम को आके उन्हें पकड़ के बात कर रहा था, ये बच्चा इतनी बहस करा, देखो तो जाके उन्हें जाना था तो उसके पीछे आके बात कर रही हूँ, तो ये पैदा करना जज्बा पैदा करके समझाना। हाँ, इतना लपट गए, भागे तो उन्हें ये पीछे दे, हीरो और रचना जाने वहां नुकड़ पे भी बैठा के बोले और सही है बोले कि इमाम साहब बोले फिर। हाँ, अब ऐसा तंग करे तो महिला छोड़ के भाग जाता। ऐसा जोश पैदा करो, होश पैदा करो। मैं तभी करने का एक मौका था, वरना मौला अली के बारे में भी बोलेंगे, गरीब नवाज के बारे में तो आप सुन चुके हैं। आप जामे मस्जिद अफजल में आइए पाबंदी के साथ, तो और सारी बातें बयान की जाती थी। बात मूड भी रहता, बात नहीं भी रहता, बात कुछ का कुछ मिजाज रहता ना, तो मिजाज में भी रहती बात। हाँ, जैसा हफ्ते की तकरीर भी इतवार की नहीं हो सकती, ऐसी थे। फिर वो एक जब जहन बना हो रहा था ना, उस वो सख्त की बातें सुनने की रहती। सुभान अल्लाह। चंद बातें चूंकि हाजिरी के लिए मौला के दरबार में मैं भी हाजिरी पेश करूं और गरीब नवाज की बारगाह में, क्योंकि इन्हीं लोगों से मैं याद हूं, इनको छोड़े तो कहीं के नहीं रहते। सरकार भी फरमाइए, मेरी अहले बैत से जो अच्छा सलूक करेगा उन्हें पुलसरात से आसानी से गुजर जाएगा, उनके बताए रास्ते पे चलो। सरकार बोले मेरी अहले बैत में कुरान को छोड़ के जा रहा हूं। इस बात से कुरान सीखना है तो अहले बैत से सीखना, अहले बैत के तरीकों में, अहले बैत मौला अली, हज़रत फातिमा, इमाम हसन से उनकी औलाद। इससे हम आपको सही समझ में आता है। इन्हें कुरान पढ़ा दिया, उन्हें कुरान पढ़ा दिया, उन्हें कहा ऐसा नहीं। आजकल भटके लोग चले जा रहे और नाजुक मरहला है अहले बैत का, सहाबा कराम का। हम अहले बैत पर भी जान न्यौछावर करते हैं, सहाबा का भी एहतराम करते हैं। ये हमारा ये है अहले सुन्नत का तरीका। इसको ख्वाजा गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में फैलाया और जगह जगह दरगाह जो है वो ख्वाजा गरीब नवाज का सदका है। इसलिए इस पर कारगर रहिए और इस पर चलते रहिए। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप तमाम हज़रात का, खुसूसन शेख करीम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उनको नींद भी आई तो बेचारे इधर उधर फैले
پریشان ہو گئے تھے پیچھے نیند آ رہی نیند کا غلبہ آ رہا تو اس کے بعد جو ہے پھر واپس آ گئے نہیں تو امریکہ کو چلے جا رہے تھے اس لیے اللہ سلامت رکھے خوش رکھے ہمارے یہی کام کرنا اللہ ہمارے کو وہ طاقت و قوت دے کہ ہم بزرگوں کے پیغام کو عام کریں ہم تو کمزور ہیں اللہ کی طاقت دینے والا ہے پھر ناز کے سفرے میں یہ کیا ہے اس لیے دعا کا وقت آ گیا دعا کرو مجھے کنوینر صاحب ختم کرتا ہوں بات کو میں دعا کے لیے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا حبیبی یا محمد یا رسول اللہ احمد ذات پاک تو ممجد جلوہ گاہ نور سرمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ حبیب کبریا ہو تم تجلیے خدا ہو تم پہ جان میری فدا ہو کیا کہوں میں تم کو کیا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الخیا سے جان جانا ہو گیا ہے ہند زندہ تیرا حسرت سناتا ہے جدائی میں پریشان یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ بھرے لالوں کا صدقہ ناز کے بالوں کا صدقہ کربلا والوں کا صدقہ بھیگو لالوں کا صدقہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا جیلانی شان اللہ یا جیلانی شان اللہ المدد بإذن اللہ یا جیلانی شان اللہ یا جیلانی شان اللہ یا جیلانی شان اللہ المدد بإذن اللہ مدد میں کچھ تاخیر دشمن ہے ورنہ ہو پیر کیجے مدد یا دستگیر غوث اعظم شاہنشاہ یا جیلانی شان اللہ یا جیلانی شان اللہ یا جیلانی شان اللہ المدد بإذن اللہ مجھ
میں نہیں کچھ بھی تقویٰ سب سے برا ہوں سب سے برا تو اچھا ہے تو اچھا عبد القادر شاہد شاہ یا جیلانی شہر اللہ یا جیلانی شہر اللہ یا جیلانی شہر اللہ المدد باذن اللہ مانا ہے یہ سب سے حقیر حسرت عاجز پر تقصیر تیرے درگاہ پر ہے فقیر یا جیلانی شہر اللہ یا جیلانی شہر اللہ یا جیلانی شہر اللہ یا جیلانی شہر اللہ المدد باذن اللہ گئے خواجگاہ سلام علیک شاہ ہندوستان سلام علیک گئے خواجگاہ سلام علیک شاہ ہندوستان سلام علیک آپ بتائے رسول حبیب خدا فقر کون و مکان سلام علیک گئے خواجگاہ سلام علیک شاہ ہندوستان سلام علیک ہم غریبوں پہ ہو نگاہ کرم حامیے بے کساں سلام علیک گئے خواجگاہ سلام علیک شاہ ہندوستان سلام علیک ربنا تقبل من الفاتحة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اهدنا الصراط المستقيم ربي زدني علما والقني بالصالحين ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين يا الله يا الله يا علم تیرے حبیب پاک سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کی آواز صاحب کے صدقے میں خصوصاً مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کا اللہ کے صدقے میں سید کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ صدقے میں امام حسن الاسلام امام حسین صاحب کے صدقے میں حضور پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کے صدقے میں حضور خواجہ خواجہ عطا رسول وارث النبی ولی ہند حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ عنہ سرکار رضی اللہ عنہ صدقے میں حضور بہر المعلوم عبد القدیر صدیقی حسرت علیہ السلام کے صدقے میں میرے مولا ہماری اس محفل کو قبول فرما جتنے حاضرین ہیں ان کی حاضری کو قبول فرما اور ان کے مقاصد کو پورا فرما یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما ہمارے جانے انجانے گناہوں کو معاف فرما ہمارے پوشیدہ ظاہرہ گناہوں کو معاف فرما ہمارے ارادی غیر ارادی گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے ناقابل معافی گناہوں کو معاف فرما ہم پر رحم فرما فضل فرما کرم فرما ہم کو صحت و تنسی عطا فرما ہمارے رشتوں کو شادی کو برکت عطا فرما درازی فرما یا اللہ ہر بلا آفت مصیبت سے محفوظ فرما دے یا اللہ یہ جو وائرس آ رہے ہیں اس سے ہمارے کو حفاظت میں رکھنا یا اللہ ہم پر رحم فرما کرم فرما فضل فرما ہم کو اپنی پناہ میں لے لینا یا اللہ تیرے حبیب پاک کے صدقے میں مولا علی کے صدقے میں خواجہ غوث کے صدقے میں اس گھر میں رحمتیں برکتیں اس گھر کے رہنے والوں کو خوشیاں عطا فرما اس گھر کے رہنے والوں پر رحمتیں برکتیں عطا یہ گھر ہمیشہ سلامت رہے اور اس گھر میں اسی طرح تیرے اولیاء کا تیرے محبوبوں کا صحابہ اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے میلاد سرکار کی میلاد کے گھر میں مناتے ہیں ہم کرم فرما فضل فرما میرے مولا ہم پر رحم فرما کرم فرما ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے یا اللہ ہماری آخرت بہتر فرما ہماری خبر بہتر فرما یا اللہ ہم کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس فرما حضرت کوثر کے پیالے عطا فرما میزان البصرہ سے آسانی سے گزار دے ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس فرما جہاں جہاں مسلمان پریشان کی پریشانی فرما مسلمانوں کی جان و مال عزت و عزت کی فرما اسلام کا بول بالا کر دے اہل سنت الجماعت کا بول بالا کر دے یا اللہ ہم میں جو بیمار ان کو صحت عطا فرما جو قرض و امتحان کے خرچ عطا فرما کاروبار نہیں چل رہے جن کے وہ بہتر کاروبار کرنا جو بے روزگار ان کو اچھے روزگار سے ہر ایک کی مشکل کو دور فرما یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما غزہ والوں کی حفاظت فرما فلسطین والوں کی حفاظت فرما
پر جو ظلم کیا گیا تو ان سے انتقام دے یا اللہ لبنان کے مسلمانوں کی مدد، شام کے مسلمانوں کی مدد، یمن کے مسلمانوں کی مدد، اللہ کرم فرما، رحم فرما، فضل فرما یا اللہ ہم پر رحم فرما یا اللہ ہمارے عالی جناب شیخ کریم قادری صاحب کی جو زوجہ محترمہ ہے پروین صاحبہ کی خبر میں نور و سکینہ ان کی مغفرت فرما، جنت بلند درجہ عطا فرما یا اللہ ہمارے شیخ کریم صاحب کی عمر دراز فرما اور ان کے بچوں پر ان کا سایہ دراز فرما، اللہ شیخ کریم صاحب کی تمام اولاد کو خوشیاں عطا فرما، اللہ ہم کو ہر غم سے ہر بلا سے ہر مصیبت سے شیخ کریم صاحب اور ان کی صاحبزادی اور ان کے صاحبزادوں کو جو ہے محفوظ فرمائے، ہر بلا آسمانی زمینی پر اللہ اور برکت ہے شیخ کریم صاحب، شیخ رحیم صاحب، شیخ جو ہے ندیم صاحب کو اور ان کی خزن کو اور ان کی اہلیہ کو صحت و تنظیم عطا فرما، عمر دراز اور ان کی مصیبت سے دور فرما، یہاں بھی جتنے آپ کے شیخ کریم صاحب کے صاحبزادے ہیں اور صاحبزادی ہیں ان کے بھی عمر دراز فرما اور ان کی بھی تکلیفیں دور فرما، ان کے گھروں میں بھی خیر و برکت عطا فرما یا اللہ ہمارے بھی گھروں میں خیر و برکت فرما، ہماری اس حاضری کو قبول فرما، آئندہ سال اس سے بھی دھوم شیخ رحیم صاحب کو ولادت مولا علی قادر عظیم کا جشن منانے کا موقع عطا فرما اور ہم کو بھی شریک ہونے کا موقع عطا فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ، خدا حافظ۔